ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایران کسی بھی طرح ہم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، مذاکرات کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہونے کا واضح اشارہ دے دیا۔ کہا فیلڈ مارشل شاندار شخصیت ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہم واپس وہاں جائیں گے۔ ایک بار پھر ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہ دینے کا اعلان۔ ہو سکتا ہے پاکستان اگلے بدھ کو پھر امریکہ اور ایران کی مذاکرات کی میزبانی کرے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو پیغامات بھیجنے اور وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ واضح کیا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول میں دلچسپی نہیں رکھتا، تاہم اپنے حقوق پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ ایران کو خطے میں کسی بھی قسم کی مداخلت قبول نہیں۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک پیغام، یہ بھی واضح کر دیا کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر ایران کا متبادل بندرگاہیں استعمال کرنے کا اعلان۔ تہران کی تجریش اسکوائر میں شہید بچیوں کی تصاویر آویزاں۔ جوہری ہتھیار نہ بنانے کا وعدہ کریں تو یقینی بنائیں گے کہ ایران معاشی طور پر خوشحال ہو۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ایرانی قیادت کو پیشکش، کہا ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل چاہتے ہیں۔ 49 برسوں کا عدم اعتماد ایک رات میں دور نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہیں ڈیل ایسی ہو، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے، ریاستی دہشت گردی نہ کرے، ایرانی عوام عالمی معیشت کا حصہ بن سکیں۔ امکان ہے اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں بھی امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس ہی کریں گے۔ امریکی ٹی وی چینل CNN کی رپورٹ، امریکی وفد میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف بھی شامل ہوں گے۔ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز کی کڑی نگرانی، 10,000 سے زائد امریکی بحریہ میرینز اور فضائیہ اہلکار آپریشن میں شامل، درجنوں جنگی جہاز اور طیارے تعینات۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کوئی بھی جہاز امریکی ناکہ بندی عبور نہیں کر سکا۔ 6 تجارتی جہاز خلیج عمان میں واقع ایرانی بندرگاہ میں واپس بھیج دیے گئے۔ ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی جاری رہی تو خلیج اور خلیج عمان سمیت بحیرہ احمر ہر قسم کی تجارت بند کروا دیں گے۔ ایرانی فوج نے وارننگ دے دی۔ ایرانی فوج کے مرکزی کمان کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر جنرل عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی قومی خود مختاری اور مفادات کے دفاع کے لیے مضبوط اقدامات کرے گا۔ خطے کو جنگ کی تباہی سے بچانے کی کوششوں میں تیزی، وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار، عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات میں دو طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ قطر اور ترکیہ بھی جائیں گے۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ مستقل جنگ بندی مشن جاری، خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی جانب سے ثالثی کی بھرپور کوششیں اور مثالی سرگرمیاں جاری۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی اہم مشن پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ حکام نے فیلڈ مارشل اور وفد کے دیگر ارکان کا استقبال کیا۔ پاکستانی وفد کی جانب سے ایرانی حکام سے اہم ترین اور فیصلہ کن مذاکرات کا امکان ہے۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے ملک کا تشخص بہتر ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں ملک کی خارجہ اور دفاعی پالیسیوں کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں، جس سے عالمی فورمز پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام اور سیاسی قیادت کا پاکستان کی مؤثر سفارتکاری پر اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر عمر عبداللہ نے کہا پاکستان نے ایران امریکہ جنگ بندی میں وہ کلیدی کردار ادا کیا جو کوئی اور ملک نہ کر سکا۔ محبوبہ مفتی بولی دنیا کو جنگ کے دہانے سے واپس لانے پر پاکستان کا کردار انتہائی قابل تحسین ہے۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق، آغا سید روح اللہ مہدی کا بھی پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ کسی بھی ملک نے چین کے معاشی مفادات یا شہریوں کے خلاف اقدامات کیے تو چین جوابی کارروائی کرے گا۔ چین کے وزیر اعظم لی کیانگ نے خود مختار سلامتی اور معاشی مفادات کے تحفظ کے نئے قانون پر دستخط کر دیے۔ 20 شقوں پر مشتمل نیا قانون فوری نافذ العمل ہو گیا۔ چین کے خلاف اقدامات میں شریک غیر ملکی افراد اور اداروں کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست بھی تیار کی جائے گی۔ روس نے چین کو توانائی کی ضروریات پوری کرنے کی پیشکش کر دی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر تشویش کا اظہار۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا توانائی سے متعلق تمام ممالک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط میں پیش رفت، نیشنل لاجسٹک کارپوریشن نے گبد بارڈر ٹرمینل کو TIR کے لیے فعال کر دیا۔ متبادل راہداری سے افغانستان پر انحصار ختم۔ کراچی سے تاشقند بھیجے گئے گوشت کے کنٹینرز کی ترجیحی ہینڈلنگ اور کلیئرنس کے بعد ازبکستان روانہ۔ نئے روٹ سے فاصلہ کم ہوگا، لاجسٹکس اخراجات میں کمی اور تجارت میں بہتری آئے گی۔ کہ $3 بلین کی جو سپورٹ آ رہی ہے ان ٹرمز آف ایڈیشنل ڈپازٹس جو سعودی گورنمنٹ ہمیں پرووائڈ کرے گی،
اور وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے کے دوران وہ اس کی جو ڈسپرسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی۔ سعودی عرب سے $3 ارب آئندہ ہفتے مل جائیں گے۔ سپورٹ اضافی ڈپازٹس کی صورت میں ہوگی۔ رقم کی ہر سال کی بجائے 3 سال بعد توسیع ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی ہم منصب سے گفتگو کی تفصیلات بتا دیں۔ واشنگٹن میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ ہفتے $1.4 ارب کی ادائیگیاں کر دیں۔ IMF سے تقریباً $1.3 ارب کی قسط جلد ملنے کی توقع۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید کمی آ گئی۔ برنٹ خام تیل $95.21 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI $91.06 فی بیرل میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ دوران ٹریڈنگ مربن کروڈ آئل فی بیرل $100.80 تک پہنچ گیا۔ امریکہ کی میزبانی اور ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور اختتام پذیر۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی پر تفصیلی تبادلہ خیال، دونوں جانب سے مطالبات پیش کر دیے گئے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے نہ رک سکے۔ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری میں 2 بچوں سمیت مزید 11 فلسطینی شہید۔ حملوں میں شاطی پناہ گزین کیمپ اور بیت اللحیہ سمیت شمالی غزہ کے کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ عارضی جنگ بندی کے خاتمے سے اب تک قابض افواج کی کارروائیوں میں 1757 افراد شہید اور 2111 زخمی ہو چکے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور ختم یا محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا نیو یارک میں بین الحکومتی مذاکرات کے تیسرے اجلاس سے خطاب۔ کہا، سلامتی کونسل میں بار بار پیدا ہونے والے تعطل مستقل اراکین کی جانب سے ویٹو کے ناجائز استعمال کا نتیجہ ہے۔ ویٹو پاور موجودہ دور میں فرسودہ نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ پنجاب حکومت کا کسانوں کے لیے 6 ارب روپے کے مفت باردانہ کا تحفہ۔ کسان کو فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی وزیر اطلاعات اسما بخاری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کسانوں سے باردانہ کے لیے خود کو رجسٹرڈ کرانے کی اپیل۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں ٹول فری نمبر بھی جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں کسانوں کے لیے خصوصی سبسڈی پروگرام کا اعلان۔ 12.5 ایکڑ سے کم ملکیتی زمین کے حامل کسان مستفید ہو سکیں گے۔ پاکستان آسان خدمت ایپ پر کسان 3 آسان مراحل میں سبسڈی کے لیے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ اسمارٹ فون نہ رکھنے والے کسان 1725 ہیلپ لائن پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باپ سے پہلے فوت ہونے والے بیٹے کی وراثتی حقوق بحال۔ وفاقی آئینی عدالت کا 58 سال سے زیر التوا وراثتی کیس کا فیصلہ۔ والد عبداللہ خان کی وراثت دوبارہ تقسیم کرنے کا حکم۔ کیس 1968 سے زیر التوا تھا۔ شدید گرمی میں بجلی غائب، شہریوں کا برا حال۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولاتی زندگی شدید متاثر۔ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام کے لیے محکمہ موسمیات کی خوشخبری۔ کل سے 19 اپریل کے دوران بارشوں کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے کئی مقامات پر بادل جم کر برسیں گے۔ اور سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق شان مسعود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان برقرار رہیں گے۔ پاکستان رواں سیزن میں بنگلہ دیش، ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ سیریز کھیلے گا۔